السلام علیکم ناظرین، پروگرام اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مسلم میرانی صاحب۔ آج جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے انتخابی اصلاحات کے بارے میں، اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کرونا ویکسین کے غلط اندراج کے بارے میں، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے مستقبل کے بارے میں، اور آخر میں ہم بات کریں گے مہنگائی اور بے روزگاری کے ہماری آئندہ نسل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور جی سر، ہمیں ذرا بتائیے گا، انتخابی اصلاحات کمیٹی ایک بار پھر متحرک ہونے جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی انم، انتخابی اصلاحات کمیٹی کے حوالے سے بات کی جائے اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ہے وہ سر فہرست ہے کہ انتخابی اصلاحات میں اس کو شامل کیا جائے کہ ہمارے آنے والے انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک کے پاکستانی ہیں، سمجھدار پاکستانی، ان کو بھی اپنے الیکشن میں شامل کیا جائے، ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے۔ صحیح۔ اور یہ آپ کو بتا چلوں کہ یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی 2008 سے چلتی آ رہی ہے، مختلف حکومتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی، اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی رہیں، ان کے ممبران اس میں شامل ہوتے رہے، اور گفت و شنید جاری رہی۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، اور پھر یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی متحرک ہوئی۔ صحیح۔ ان کے اجلاس ہوئے، اور اجلاس کے بعد گفت و شنید جاری رہی، اور پھر جو ماضی میں چیزیں ہماری نظر آتی رہی ہیں پاکستان کے منظرنامے پہ، وہی چیزیں ہوئی کہ گفت و شنید ہوتی رہی، اور رزلٹ جو ہمیں چاہیے تھے وہ حاصل نہیں کر پائے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور وہاں پر یہ الزام لگا کہ یہ جی جو ہے حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے، اور آر ٹی ایس سسٹم کے تحت اس کو لایا گیا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پھر اس انتخابی اصلاحات کمیٹی کو متحرک کرنے کی کوشش کی، اجلاس ہوئے، ممبران شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان نواز کی طرف سے، عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی ایف، تمام سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، ان کو مدعو کیا گیا کہ ہم ایسا لائے عمل بنائیں کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہو پائیں، اور ان پہ کسی بھی جماعت کی طرف سے الزام نہ لگے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ صحیح۔ کچھ اجلاس ہوئے، اس کے بعد گفت و شنید ہوئی، اور یہ معاملہ یوں کا تو نظر آیا، اور خاطر خواہ جو نتائج ہم چاہ رہے تھے وہ نکل نہیں پائے۔ اس کے بعد یہ تقاریر میں اور جلسے جلوسوں میں یہ باتیں کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو موجودہ حکومت میں ہے، کہ بھائی ہم جو ہیں دھاندلی کو روکنا چاہ رہے ہیں، اور انتخابی اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں، کہ آنے والے جو انتخابات ہوں 2 سال کے بعد وہ شفاف ہو پائیں، اور اس پہ ہم مل کے کام کر پائیں۔ اس میں انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ جو پارلیمنٹ کی یا ملک کی بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور جو دیگر جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ شامل نہیں ہو رہی ہیں، وہ سیریس نہیں ہیں انتخابی اصلاحات کمیٹی میں شامل ہونے کے لیے، لہٰذا ہم چاہ رہے ہیں کہ انتخابات آئیں، مگر وہ ٹھپا سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ یہ جو آئینی یہ انتخابی اصلاحات کمیٹی ہے، دراصل اس کے پیچھے اگر ہم جائیں کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ صحیح۔ الیکشن جب آئے گی، جنرل الیکشن، وہ دیکھنا ہوگا کہ کب ہو رہے ہیں، 2 سال سے پہلے ہوتے ہیں یا 2 سال مکمل ہونے کے بعد ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرے گی کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ انتخابی اصلاحات آئیں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، اور سمندر پاکستانی ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جمہوری وطن پارٹی، اور دیگر جو پارٹیاں ہیں، جے یو آئی ایف، یہ سنجیدہ نہیں تھے، یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں شفاف الیکشن ہو پائیں۔ اس کا توڑ یہ ہے کہ جو ہے جو دیگر جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ الیکشن میں یہ تنقید کی جا رہی ہوگی موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیگر سیاسی جماعتوں میں، اس کے جواب میں ہم کیا جواب دیں گے، تو یہ طے کیا گیا
سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور اس کے بعد جب یہ سوال کیا جائے گا الیکشن میں، الیکشن کے جلسوں میں، تو ہم جواب دیں گے کہ بھائی ہم تو شامل تھے مگر پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ نہیں تھی، اس کے پاس ایسا کوئی لائحہ عمل نہیں تھا جس پہ ہم عمل درآمد کر پائیں۔ تو یہ سوال کا جواب ہے اور انتخابی اصلاحات کمیٹی سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ صحیح صحیح۔ سر مجھے بتائیے گا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کا جو ہے لاہور میں ان کے شناختی کارڈ پر غلط اندراج ہو گیا ویکسین کا، کہ ان کو ویکسین لگی ہے، تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے اور کرونا ویکسین کا غلط اندراج جو ہے یہ کیوں اور کس لیے کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں، مطلب اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اگر میاں نواز شریف کے اندراج کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہینڈ ریٹن جو پرچی آپ کو ملتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے 5 کو 8 5 کو 6 پڑھے جاتے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو میاں صاحب کے اس اندراج غلط اندراج کو خبر بنانا چاہ رہا ہو کہ دیکھیں جی وہ تو لندن میں ہے مگر اس نے ابھی بھی جو ہے جو ماضی میں ان کی سیاست رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنا فراڈ کر لیا میاں صاحب نے کہ میاں صاحب لندن میں ہوتے ہوئے وہ جو ویکسینیشن ہے کرونا کی وہ لاہور سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کو خبر بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی ہمدردی رکھنے والا کارکن ہو یا سیاسی ہمدردی رکھنے والا کوئی وہ اندراج کرنے والا ملازم ہو، اس نے خبر بنانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف سے یہ بھی معاملات آ رہے ہیں انم جی کہ کچھ لوگوں کو، یہ تو میاں نواز شریف تھے جو جس کا سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور تاحیات صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اس کے علاوہ عام بندوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ جی صحیح۔ کچھ یہ ہے کہ آپ نے پہلا ڈوز جو ہے وہ پولی کلینک سے لگوایا، جب دوسرا ڈوز آپ کرونا کی ویکسین کا لگانے گئے تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو لگ چکی ہے۔ بھائی میں نے کہاں سے لگوائی ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو تو دوسرا ڈوز جو ہے فلانی تاریخ کو 4 میں لگا ہے۔ صحیح۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کو 4 میں لگا ہے تو وہ آپ کہیں گے میں تو گیا ہی نہیں، جب میں تو گئی نہیں کس طرح یہ ممکن ہوا ہے؟ وہ آپ کو یہ جواب دیں گے کہ جی اگر آپ نے صحیح اندراج کروانا ہے اس کا کرونا ویکسین کے ڈوز کا تو آپ کو 4 جانا پڑے گا۔ غلطی سے آپ کو کراچی سے اندراج آپ کا غلط کیا گیا ہے، مسٹیکنلی وہ ٹائپو اس کو ایرر کہا جاتا ہے کہ ٹائپنگ مسٹیک 5 کو 6 سمجھ لیا، 2 کو 3، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ملتے جلتے ریٹنگ میں۔ تو اگر آپ کو کراچی میں اندراج آپ کو غلط کیا جا رہا ہے تو یہاں پر کوئی میکینزم نہیں ہے، آپ رلتے پھریں گے کہ میں کس طرح جاؤں کراچی۔ وہ کہیں گے آپ کراچی جائیں، گلشن حدیث جائیں، جہاں جس سینٹر میں آپ کا غلط اندراج کیا گیا ہے وہاں جا کے حلف نامے جمع کرائیں، وہاں جا کے ان کو کہیں کہ آپ کا صحیح اندراج ہو پائے۔ تو یہاں پر پھر لوگ کیا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو جی اب کیا کروں، سیکنڈ ڈوز جو ہے جہاں تو آپ چیخ چلا کے لگوا دیں گے، جہاں تو آپ سفارش ڈھونڈتے رہیں گے کہ کس طرح ہو جائے۔ مگر یہ مسائل ہو رہے ہیں اور عام بندوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، مگر اس کا میکینزم نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، سینٹرلائز سسٹم ہے، صوبے اور وفاق کے اکٹھے کام کر رہا ہے، تو آپ کس طرح یہ نظام نہیں بنائے کہ ایک غلطی کو آپ صحیح کر پائیں۔ اس غلطی کو اگر صحیح کروانا ہے تو آپ اگر اسلام آباد میں ہیں اور وہ غلطی کوئٹہ میں ہوئی ہے تو آپ کو کہیں گے آپ کوئٹہ جائیں وہاں سے ٹھیک کریں۔ تو یہ مسئلے مسائل اس میں نظر آ رہے ہیں۔ غریب بندہ تو نہیں چاہ پائے گا، اس کے لیے تو بہت مشکل ہوگا جانا۔ اور پھر اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جو سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کرونا ویکسین کے جو لگاتے ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر پا رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو رہا ہے بالکل، اور لوگ ٹرین نہیں ہے، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے۔ ہم حکومت پہ تو الزام اتنا نہیں لگا سکتے کہ ان کی نااہلی ہے جہاں وہ کام نہیں کر پائے، مگر چیک ان بیلنس ہونا چاہیے۔ آپ کورونا سینٹر میں ہم بھی گئے ہیں، آپ بھی گئے ہیں اور دیگر لوگ بھی، ہمارے ناظرین بھی جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسٹاف کی بھی کمی ہے، پھر کیپیسٹی بلڈنگ میں نہیں ہے۔ کمپیوٹر پہ ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ انٹری کر رہا ہے، لکھنے والے کی رائٹنگ ایسی ہے وہ تو کبھی کبھی تو بندے کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا شناختی کارڈ یہ ہے، اس نے لکھا کیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ ایک دفعہ تو
تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ ہم نے ایسے اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا میں کام نہیں ہوا. صحیح. دنیا میں بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی, وہ ہائی لائٹ ہوتی ہوں گی, مگر اس کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلطی کم ہوتی ہوں گی, یہاں پر زیادہ ہو رہی ہیں. آپ ٹرینڈ لوگوں کو بٹھائیں, آپ ہیلپ لائن دیکھیں کرونا کی, آپ اس کو جو مانیٹر کریں صحیح جی طریقے سے. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہیلپ لائن پہ آپ کال کریں گے, آپ سے سارے تفصیلات لیں گے. آپ کا نام کیا ہے, کہاں سے کال کر رہی ہیں, آپ کا نمبر کیا ہے, فون نمبر, آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے. اچھا, جب آپ اس سے اپنا مطلوبہ سوال پوچھیں گے تو اس کو پتہ نہیں ہوگا, اس نے 4 یا 5 یا 6 لائنیں رٹی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ ہے, آپ وہاں جا کے یہ کام کر لیں. تو یہ مسئلے مسالے آپ کو ٹرینڈ لوگ لینے چاہیے, اور زیادہ لوگوں کو وہاں پر آپ کو لگانا چاہیے, اور چیک ان بیلنس ہونا چاہیے. تو یقیناً چیک ان بیلنس ہوگا تو یہ اس طرح کی غلطیوں میں کمی آئے گی. صحیح. جی, جیسے سر آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز نے بھی یہ بولا ہے کہ یہ حکومت کی جو نااہلی ہے پنجاب حکومت کی, کہ ان کے جو فادر کا نام ہے مطلب غلط اندراج ہو گیا ہے, کہ مطلب آئی ڈی کارڈ پہ کہ ان کو ویکسین لگ چکی ہے. تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نااہلی ہے حکومت کی. تو جی, وہ انم جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ کمپیریزن کر رہی ہے پنجاب کا میاں شہباز شریف کے ساتھ. صحیح. اور بزدار صاحب جو ہیں, عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے, ان پہ وہ شدید تنقید کرتے ہیں کہ بھائی پنجاب کا جو نظام ہے اور پنجاب کے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے بٹھا دی ہیں. تو لہٰذا تنقید برائے تنقید ہے. اب اگر اندراج ہو گیا ہے میاں نواز شریف کا, تو اس طرح اگر میاں صاحب کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جن کا اس طرح غلط اندراج ہوا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اداروں کو کہ اس غلط اندراج کا آپ ون ونڈو بنا دیں کہ کہیں بھی ہو آپ آسانی سے اس کا حل نکال پائیں. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. جی, مسلم میرانی صاحب یہ بتائیے گا, مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندرونی اختلافات مستقبل میں آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ جی انم, پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندرونی جو اختلافات ہیں اب کھل کے آ رہے ہیں. ایک طرف سے میاں شہباز شریف ہیں, وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ماضی کو مٹی پاؤ اور آگے نکلو. اور دوسری طرف سے میاں نواز شریف ہیں, ان کے بڑے بھائی, اور گرپ بھی ان کی زیادہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست پہ اور پارٹی پہ, اور ان کی بیٹی ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ. تو وہ اختلاف کی بات کرتے ہیں. ابھی بھی جو بیان جس پہ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے, تنقید بھی کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ تعریف بھی کی جا رہی ہے سیاسی حلقوں میں, ان کا یہ کہنا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن ملا اس گناہ میں وہ شریک نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہے. مگر دیکھیں کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس میں شریک تھی, اور ویسے کبھی اگر کوئی غیر حاضر رہتا تھا تو اس دن کوئی بھی غیر حاضر نہیں رہا, ان کو جو ہے سب نے سپورٹ کیا. تو اس بیان کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ تجزیہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو اور احتجاجی سیاست کی طرف بڑھ رہی ہے. صحیح. اور وہ مفاہمت کو چھوڑ کے آگے جانا چاہ رہی ہے کہ ہم کھل کے آئیں. اور اس کی جو ٹیسٹ کیس ہے وہ آپ دیکھیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو تھے وہ پنجاب میں پاکستان مسلم نواز نے جیتا ہے. اور یہ کہا جا رہا تھا, اور یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو موسٹ فیوریٹ کنٹونمنٹ بورڈ میں سمجھا جاتا تھا, اور وہاں سے وہ جیت کے بھی آئیں. مگر حالیہ جو انتخابات ہوئے آپ کے لوکل باڈیز کے کنٹونمنٹ بورڈ میں, وہاں پر پاکستان مسلم نواز کو اکثریت ملی ہے, وہ جیت کے آئے ہیں. تو یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز مفاہمت کے طرز قدم پہ چلے گی, مفاہمت کو ترجیح دے گی, تو شاید آگے چل کے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ووٹ بینک ہے اس میں کمی آئے گی. تو لہٰذا پاکستان مسلم لیگ نواز یہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو احتجاجی سیاست ہے, ووٹ کو عزت دیو, اور سب سے جو سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اس کی سیاست کو ہم ترجیح دیں, اس بیانیے کو آگے ہم لے کے چلیں کہ تاکہ ہمارے ووٹ بینک کو بھی
अक्सरियत मिले, उसको भी उसमें भी बेहतरी आए, और साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान हैं और जो सपोर्टर हैं वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको आगे आना चाहिए, चुप का रोज़ा ख़त्म होना चाहिए, और मुफाहमत की सियासत के हवाले से जो मियाँ शहबाज शरीफ की सियासत रही है, तर्ज सियासत, उसमें उसने ख़ानदान को तो बचाने में वो कामयाब रहे। मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ से जेल से निकाल के लंदन जहाज़ तक उन्होंने पहुँचाया और वहाँ पर वो मुकीम है, और ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है पंजाब के, उनके बेटे मियाँ शहबाज शरीफ के, उनको भी बाहर निकालने में उनका बड़ा किरदार है। और भी जो यहाँ पर जोड़ तोड़ हो रही है, तो मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा अमल दखल है पार्लियामेंट को मजबूत करने और पार्लियामेंटी सियासत में मुतहरिक करने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रवाबत में मियाँ शहबाज शरीफ का बड़ा अहम किरदार समझा जाता है। मगर ये कहा जा रहा है कि अगर मुफाहमत की सियासत पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग रही और मुफाहमत में अगर मियाँ शहबाज शरीफ आगे नज़र आए, तो ये मुश्किल है आने वाले इंतखाबात में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में जो मजबूत किला जिसको समझा जाता है उसको हासिल करने में कामयाब रहे। अगर पंजाब में किला हासिल करना है तो मियाँ नवाज शरीफ की तर्ज सियासत और जो लीडिंग पोजीशन होगी वो मरियम नवाज शरीफ की होनी चाहिए, तब जाके आप पंजाब का किला जो है वो मजबूत कर पाएंगे, और आप मुल्क की जो सियासी अमूर हैं उनमें अपनी पार्टिसिपेशन, अपना जो अमल दखल है उसको भी आप आगे लेके चलेंगे। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, जिसकी हमने बात की कि मुफाहमत पे रहेंगे तो बचते तो रहेंगे, मगर सियासी मुस्तकबिल आपका तारीख है। अगर एहतजाजी सियासत करेंगे तो आपका सियासी मुस्तकबिल मजबूत और शानदार हो सकता है आने वाले वक्तों में। सही, लेकिन सर इस तरह तो अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ जाएंगे ना अगर मुफाहमत, क्योंकि आपको पता है जो शहबाज शरीफ हैं, सर आपने भी फरमाया कि वो जो है मुफाहमत की जो है सियासत पर यकीन रखते हैं और मुफाहमत का ही प्रचार करते नजर आए हमेशा, तो इस तरह अंदरूनी इख्तलाफात नहीं बढ़ जाएंगे उनके? जी, अंदरूनी इख्तलाफात कहे जाते हैं, इससे पहले भी रहे हैं। उसमें देखें कि मरियम नवाज शरीफ वफाक की सियासत, और जब मियाँ नवाज शरीफ थे तो लीडिंग रोल, बिहाइंड द रोल और थिंक टैंक जो थी, जो जहनियत थी, वो मरियम नवाज शरीफ की थी। तो उस टाइम भी हमजा शहबाज शरीफ को मसले मसाइल होते थे, और थोड़े बहुत जिनको मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ मिलके हल करते थे। तो खानदान लेवल पे तो हल्के फुल्के इनके मसले मसाइल रहते भी आए हैं और रहेंगे भी, मगर सियासी अमूर को, पार्टी अमूर को मजबूत करने के लिए मिलके करेंगे। और मेरे ख्याल में ये वक्त जब इंतखाबात का आएगा मुल्क में, आप देखेंगे मियाँ शहबाज शरीफ जो है बैकफुट पे चले जाएंगे और मरियम नवाज शरीफ को आगे लाया जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ उस टाइम मुल्क वापस आ जाएं और वो ये कहे कि मैं मुल्क के खातिर, कौम के खातिर आया हूँ और मैं जेल जाना जो है पसंद करूँगा। तो ये सिलसिला भी हो सकता है आने वाले वक्त में। सही सर बताइएगा, बेरोजगारी, महंगाई, फिफ्थ जनरेशन वार हमारे नौजवानों को कहाँ लेके जाएगी? जी अनम, ये जो हम फिफ्थ जनरेशन वार, हाइब्रिड जो दौर है, इस बयान को मैं शुरुआत करूँगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान से। उन्होंने कहा था कि जब दाइश का ख़तरा है, अलकायदा यहाँ पर मौजूद है इस खित्ते में, तो सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो हमारे नौजवानान को है कि वो दाइश के लोग, आपने काफ़ी सारे मिसालें होंगी, सिंध यूनिवर्सिटी, लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी से नौजवान लड़के और लड़कियाँ को दाइश ने उनसे राब्ते किए और राब्ते के बाद उनको रिक्रूट भी किया अपने मकासद के लिए। तो ये फिफ्थ जनरेशन वार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। भारत देखेंगे फिफ्थ जनरेशन वार में उन्होंने किस तरह एक स्टोरी बनाई और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से चली गई, और जो बरतानिया की टीम है उनके बरतानिया के वजीर आजम भी खफाए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये कैसे मुमकिन हुआ है कि हमारी टीम नहीं जा रही। तो ये फिफ्थ जनरेशन वार है, हाइब्रिड किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। तो यकीनन अगर बेरोज़गारी वो देखें कि उसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और जब से कोरोना वायरस आई और मौजूदा हुकूमत आई है कि
जो डेली वेजर थे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमिन थे, उनको फारग किया गया और रोजगार के मौके मौजूद ही नहीं है। आपने कहा कि जी हम घर बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको इम्यूनिटी देंगे, उसको हम सब्सिडी देंगे, तो यहाँ पर इतने लाख जो है वो जॉब्स नौकरियां पैदा होंगी, मगर वो नहीं हो पाई। आप देखें कि वहीं से भी नहीं हुआ है, हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसे प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहे, ऐसी जॉब्स नज़र नहीं आ रहे कि जो हमारे नौजवान हैं वो सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों में वो हासिल कर पाएँ। तो यहाँ पर ये गंभीर सूरत हाल है। और दूसरी तरफ से देखें कि बैरून मुल्क भी जो जॉब के मौके थे कोरोना के बाद वो भी सिफर हो गए हमारे लिए कि हम जा नहीं सकते। इवन विज़िट के लिए भी बड़े मुश्किल सूरत हाल है कि उनके लिए भी लवाजमात जो है ना मज़ीद पेचीदा किए गए हैं। तो आप देखें कि हमें चाहिए कि हुकूमत को चाहिए, मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन को भी चाहिए कि मिल के काम करें। आप मुल्क में बढ़ती हुई जो महंगाई को रोकेंगे, उसका महंगाई को कंट्रोल करने वाला ऐसे लगता है कि कोई है ही नहीं। और बेरोजगारी भी देखें कि अगर बेरोजगारी इसी शरह से चलती रही तो हम अपने नौजवानों को इस 5th जनरेशन वार में दाइश, अल कायदा और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस खित्ते को जो है उसके अमन अमान को तबाह और बर्बाद करना चाह रहे हैं, दुनिया के अमन अमान तरक्की को बर्बाद करना चाह रहे हैं, वो हायर करके अपने जो मकासद में इस्तेमाल करेंगे, मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए कि हम यहाँ पर रोज़गार के मौके पैदा करें। जो इतने सारे लोग यूनिवर्सिटियों से पढ़ के निकल रहे हैं, डिग्रियां हासिल करके निकल रहे हैं, तो उनको कहाँ पर जॉब्स मिलेंगी? न सरकारी इदारों में आप जॉब क्रिएशन के लिए काम किया जा रहा है, न गैर सरकारी जो इदारे हैं वहाँ पर कोई गुंजाइश है। तो इसमें आप देखें कि ये हमारे आर्मी चीफ का बयान है कि वो हमारे नौजवानों को सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो 5th जनरेशन वार में वो दहशतगर्द तंजीमों से है। अगर बेरोजगार और इस तरह की सूरत हाल रही, यकीनन हमारे नौजवान चाहे लड़कियां हों या लड़के हैं वो उनका शिकार हो सकते हैं। तो हमें अपने मुस्तकबिल के मेमारों को बचाना है, अपना मुस्तकबिल मजबूत करना है, इस खित्ते में तरक्की लानी है। तो यकीनन यहाँ पर बेरोज़गारी का खात्मा करें, महंगाई पे कंट्रोल करें और नौजवान जो हैं उनके लिए हम जॉब के मौके पैदा करें ताकि उनको आसानी से जॉब मिल पाएँ और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। सर बताइएगा, इस सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन अगर सियासत बराए सियासत करते रहे और हम अपने मुल्क से ज़्यादा अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो मरकूज़ करते रहे तो फिर हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल होगी? जी यकीनन जो हुकूमत है वो आपके सामने उनकी कारकर्दगी 3 साल कारकर्दगी और अपोजिशन की जो कारकर्दगी है वो भी मायूस कुन रही है। जी। आप किसी भी एक इशू पे फोकस नहीं कर पाए। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का और हर बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, मर्द ख़वातीन ये कह रहे हैं कि वाकई महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो मुल्क की जड़ें कमज़ोर कर लेंगी, उनको खोखला कर पाएंगी। मगर अपोजिशन किसी भी इशू को फोकस नहीं कर पाई। PDM बनी, आपके सामने कुछ जलसे हुए, ये किया है, गो के नारे लगे चले गए, हुकूमत के भी तवज्जो नहीं है। और अब जो सूरत हाल बन रही है खित्ते की, यकीनन पाकिस्तान का कलीदी किरदार भी है और बनता भी है। और बैनुल अक़वामी सियासत में आप इशूज़ को अगर पड़ोस में इस तरह की सूरत हाल है आप उससे साइड आंखें बंद करके भी नहीं रह सकते। यकीनन भारत के मसले मसाइल हैं, उनकी इंटरवेंशन है और पाकिस्तान चाह रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के लाहक ख़तरात हैं या कोई पाकिस्तान के दुश्मनान हैं वो बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंस्पायरेसी में मसरूफ़ ना रहें, इसलिए वो उनका फोकस अफ़गानिस्तान की तरफ है। मगर उसके साथ साथ मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है और जो मुल्क के अवाम के इशूज़ हैं, हुकूमत को चाहिए कि उन पर भी फोकस करे। सही। आप जिस तरह आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लिए सब्सिडीज़ बना रहे थे, दे रहे थे और इम्यूनिटी स्कीमें बना देते रहे हैं, इस तरह नौजवान के लिए, महंगाई के लिए आप ऐसा प्रोग्राम कंट्रोल करने के लाएं कि लोगों को लगे कि वाकई प्राइस कंट्रोल जो है वो कमेटियां बन गई हैं और जो नाजायज़ सरमाया या मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ आप क्रैक डाउन करते हुए नज़र आएँ। उसके साथ साथ जॉब्स हुकूमत को चाहिए कि बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे नौजवानों के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों में जॉब्स क्रिएशन करें, लोगों को रोज़गार दें।
ان کو فوکس کر کے پھر افغانستان اور سیاست برائے سیاست کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، مگر نوجوانوں کے لیے اور اس ملک کے لیے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں 62% سے زیادہ جو ہیں اس ملک کی آبادی نوجوانوں پہ ہے۔ اگر نوجوان ہمارے بے روزگار رہیں گے، اگر بڑھتی ہوئی مہنگائی ہمارے جو فیملی سسٹم ہے ہمارے عوام کو تنگ کرتی نظر آئے گی، ان کی کمر توڑ مہنگائی ہے، تو پھر یقیناً ہمارے ملک کی جو جڑیں ہیں اور جو ملک کی سلامتی وہ خطرے پہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہیے، جاب کریشن کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنا چاہیے حکومت کو، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے، اور دوسری طرف سے ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں اقدامات کرنے چاہیے کمر توڑ مہنگائی پہ۔ اگر یہ ہم نہیں کر پائے تو افغانستان کی صورتحال ہو چاہے اور جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ہم کامیاب نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان عوام پر فوکس ہونا چاہیے، اس کے بعد ہم دیگر امور پہ دھیان دے بھی سکتے ہیں اور اس میں کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ جی صحیح۔ جی سر، آپ یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے جو ہے اندرونی خانہ جنگی اور اندرونی معاملات پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سینئر تجزیہ کار مسلم میرانی صاحب کا۔ جی سر، شکریہ بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو۔ اللہ حافظ۔